السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی تلاش صدیوں سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے جاری ہے، اور آج انسان ان کی تلاش کے لیے بے شمار کوششیں کر رہا ہے۔ خاص طور پر ایسی چیزیں مختلف مذہبوں کے مقدس چیزوں سے تعلق رکھتی ہے، اور آج بھی ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو یہودی مذہب کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے اور ان کے عقیدے میں اس کا بڑا مقام ہے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ یہودی مذہب میں تابوت سکینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر ہم تابوت سکینہ کی بات کریں کہ وہ کیا تھا تو آگے ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ دفنایا ہوا خزانہ جو دنیا سے چھپایا ہوا تھا، وہ یہودی لوگ آج کس طرح اس کی تلاش کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کے ہاتھوں کیا لگا ہے، تو یہ سب کچھ بتانے والے ہیں۔ بس آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا۔ پیارے دوستو، ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہے، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہے، شاید ہی ہسٹری میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے نہیں لڑی گئی ہو۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، دراصل تابوت سکینہ کی اہمیت کی داستان حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ تابوت تھا جس میں بنی اسرائیل کی جانب بھیجے گئے پیغمبروں سے وابستہ تبرکات رکھے جاتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ بشارت بذریعہ وحی نازل فرمائی کہ تابوت سکینہ جس کے پاس ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اس وقت تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے دشمنوں کے پاس تھا۔ اس تابوت سکینہ کو حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا، اور اسی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت حاصل ہوئی، اور انہوں نے دشمنوں پر جیت حاصل کر لی۔ اس تابوت سکینہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو یہودی مذہب میں بے حد اہمیت رکھتی ہے، اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا چھوڑا ہوا وہ بیش قیمتی خزانہ جو ان کی وفات کے بعد کسی جگہ پر چھپا دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کے دور میں بنی اسرائیل کو عظیم ترین شان و شوکت اور وسیع سلطنت حاصل ہوئی۔ بنی اسرائیل اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال ترین قوم تھی، جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کھویا ہوا خزانہ جس کے بارے میں آج کوئی نہیں جانتا، اس کی یہودی مذہب میں کیسے اور کس طرح سے اہمیت ہے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سارے معجزات عطا فرمائے تھے، اور دنیا بھر کی تقریباً تمام طاقتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کا پابند کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر کنٹرول رکھتے، تمام قسم کے جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا حکم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی چلتا تھا، اور وہ بھی ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی حکومت ایک بڑے ہی لمبے چوڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں مشرق کے وسطیٰ کا تقریباً تمام علاقہ اور مصر سمیت افریقہ کا بھی کچھ حصہ شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی گریٹر اسرائیل کے نام پر ان تمام علاقوں کو بنی اسرائیل کی وراثت قرار دیا جاتا ہے، اور اس پر قبضے کی بات بھی کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کو اور بڑھاوا دیا اور دور دراز کے علاقے جیت لیے تو شاہی خزانے میں بے شمار دولت اکٹھی ہو گئی۔
تب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہودی مذہب کے مطابق ایک عبادت گاہ بنانے کا حکم ہوا، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے تعمیر کروایا۔ وہ پہلی عبادت گاہ تھی جسے یہودی آج ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا وہ تمام بیش قیمتی اور وسیع اور خزانہ ہیکل سلیمانی میں بڑے ہی فنکارہ انداز سے چھپا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب چونکہ ہیکل سلیمانی اللہ رب العزت کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا، تو یہ یہودی مذہب میں بڑا ہی مقدس ترین مقام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد تک یہودی قوم میں پھوٹ پڑ چکی تھی اور آپس میں وہ بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر موجودہ عراق کے ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر لیا جاتا ہے، اس نے بنی اسرائیل کی سلطنت پر حملہ کیا۔ بابلیوں کے حملے میں بنی اسرائیل نے ہار مانی اور انہیں غلام بنا لیا گیا اور ان کا قتل عام بھی کیا گیا۔ یہاں پر ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ بنی اسرائیل پر آنے والی اس آزمائش کی وجہ مذہبی طور پر کیا تھی اور کیا نہیں تھی، اس پر ہم بالکل بات نہیں کریں گے۔ ہم اپنے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے لیے بیش قیمتی چیز تابوت سکینہ بھی تھی، جسے سونے کی چادروں سے ڈھالا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی بھی بڑے ہی شان و شوکت والے انداز سے تعمیر کیا گیا تھا، جس کی اندرونی دیواروں پر سونے کی چادریں چڑھائی گئی تھی اور ان پر طرح طرح کے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حملہ کرنے والے بابلین لشکر کے لیے یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہیکل سلیمانی لوٹ مار کا مرکز بن گیا۔ ہیکل سلیمانی کے اندر سے ملنے والی تمام چیزوں کو لوٹ لیا گیا، اسے آگ لگا کر ڈھا دیا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ دراصل اس ہیکل سلیمانی کی اصل لوکیشن کون سی تھی۔ اسی لیے اس بات کا پتہ چلانا بے حد مشکل تھا کہ بخت نصر کے لشکر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خزانہ لوٹا تھا وہ کہاں ہے۔ کچھ روایت کے مطابق وہ لوٹا ہوا خزانہ بخت نصر کے لشکر نے کسی زمین کے نیچے کسی جگہ میں چھپا دیا تھا، جبکہ کچھ دوسری روایت کے مطابق وہ خزانہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی میں رکھوایا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے یروشلم شہر کے نزدیک ایک تانبے کے خان میں دفن کروا دیا تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بتا دے کہ اس زمانے میں سونے کے ساتھ ساتھ تانبا بھی بے حد قیمتی دھات سمجھا جاتا تھا، کیونکہ تانبا بہت ہی کم ملا کرتا تھا۔ سونے کی طرح ہی تانبا بھی ایک نرم دھات ہے جس سے زیورات بنائے جا سکتے ہیں، اسی لیے اس زمانے میں سونے کے بعد تانبے کو قیمت کے لحاظ سے دوسرا درجہ حاصل تھا۔ پیارے دوستو، کچھ عرصہ پہلے یہودی مذہب کے اس سے پہلے مقدس ترین مقام یعنی ہیکل سلیمانی کی لوکیشن کا پتہ لگا لیا گیا، اور وہاں سے ملنے والے آثار کے مطابق یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ دراصل خزانہ یہاں سے لوٹا ہی نہیں گیا، کیونکہ یہاں پر تو خزانہ موجود ہی نہیں تھا، بلکہ وہ خزانہ واقعی روایت کے مطابق کسی نہ کسی تانبے کی خان میں موجود ہے۔ تو پیارے دوستو، اس زمانے کے یروشلم شہر کے نزدیک تانبے کی خانوں کا بس ایک ہی سلسلہ تھا، جو یروشلم شہر سے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر دور وادی تمنا میں تھا۔ وادی تمنا میں موجود تانبے کی خان صدیوں قبل بند ہو گئی تھی، لیکن اس کے آثار آج بھی باقی ہے۔ دنیا بھر کے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ نے کافی عرصے سے وادی تمنا میں موجود تانبے کی خانوں کی کھدائی کی ہے، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس چھوڑے ہوئے خزانے کو واپس حاصل کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل مذہب میں موجود روایت کے مطابق اس خزانے میں کم سے کم 10 سے 20 ہزار تو صرف سونے اور تانبے سے بنے ہوئے برتن موجود ہے، جبکہ باقی سکوں، سونے جواہرات، ہیرے چاندی کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ یہ خزانہ اس قدر بڑا ہے کہ جس کے ہاتھ میں دیا گیا وہ ملک راتوں رات امیر بن جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے اس گم شدہ خزانے کی تلاش بڑے پیمانے پر زور شور سے جاری ہے۔ البتہ ماہرین کو یہاں پر ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے،
کہ وادی تمنا میں موجود تانبے کی خانوں کا یہ سلسلہ کم و بیش 10,000 سے زائد سرنگوں میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ اندازہ لگانا بہت زیادہ مشکل ہے کہ یہ خزانہ کس سرنگ میں دفن کیا گیا تھا۔ اسی لیے باری باری تقریباً ہر سرنگ کی جانچ کی جا رہی ہے۔ آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کو اب تک مختلف سرنگوں کی کھدائی کے نتیجے میں تانبے کے بنے ہوئے کچھ برتن ملے ہیں، جن سے ان روایات پر یقین بڑھ گیا ہے کہ وہ خزانہ انہی سرنگوں میں کہیں پر دفن کیا گیا ہے، کہیں پر مل سکتا ہے۔ اس وقت بھی آرکیولوجسٹوں نے پچھلے 20 سال سے مسلسل باقاعدہ سے ایک سرنگ کا معائنہ کیا ہے۔ وہ کھود رہے ہیں تاکہ اس کھوئے ہوئے خزانے کا پتہ لگایا جا سکے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں نبیوں کے تبرکات ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ مبارک ہو گیا، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبیوں سے ہے، جو نبیوں کی تبرکات ہے۔ تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ تابوت سکینہ اگر جس بھی قوم کے پاس ہوگا تو اس کی فتح ہوگی، وہ دنیا پہ راج کرے گا۔ تو اسی وجہ سے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔